ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہیں؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو، اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے، اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے
کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار، باقاعدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ناراض نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جا. میں کہا تو اگر شعری ذوق ہے تو میں نے کی تراز ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تو آخیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہنے لگے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہا تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے، قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے. 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں. اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا.